الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے آج ہم نے 9ویں تراویح ادا کی ہے، لیکن حالات کے پیش نظر ہم نے جو 9واں جز ہے قال الملأ، وہ صرف آدھا پارہ ہم نے جو ہے سماع کیا ہے۔ جیسے کہ ہم نے شروع میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جتنا قرآن کا حصہ تراویح میں پڑھایا جاتا ہے اس کا خلاصہ تو نہیں بیان کیا جا سکتا، البتہ اسی حصے میں سے کسی ایک آیت کریمہ اور ایک آیت کریمہ کا بھی کوئی ایک جملہ، ایک کلمہ یا ایک حصہ اس کا لے کر کے کوئی موضوع کے تحت کچھ باتیں بیان کر سکتے ہیں۔ آج جو بات مجھے آپ کو بتانی ہے وہ یہ کہ جو ترتیب کے اعتبار سے جو 9واں پارہ ہے اس کا جو نام ہے قال الملأ، اس لیے کہ آغاز ہی وہاں سے ہوا ہے۔ قال الملأ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا۔ یہ جو آیت کریمہ ہے آغاز قال الملأ، اور اس پارے کا نام بھی ہے قال الملأ۔ الملأ قرآن مجید میں یہ کثرت سے ذکر کیا ہوا لفظ ہے، تقریباً 25 سے زائد مقامات پر، کبھی مفرد معرفہ یا کبھی نکیرہ، کبھی مرکب نعت منعوت کی شکل میں، کبھی مضاف مضاف الیہ کی شکل میں، 25 سے زائد مرتبہ۔ لیکن یہ جو صورت ہے نا سورۃ الاعراف، جس کا آدھا حصہ ہم نے کل سماع کیا اور آدھا حصہ آج ہم نے سماع کیا ہے، اس صورت میں یہ لفظ سب سے زیادہ وارد ہے، تقریباً 8 مرتبہ، اور اس پارے کا نام بھی قال الملأ۔ الملأ قرآن کی اصطلاح میں کس طرح کی جماعت کو کہتے ہیں وہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ 25 سے زائد مرتبہ سورۃ البقرہ میں، سورۃ الاعراف، سورۃ یونس، سورۃ یوسف، النمل، سورۃ النمل، سورۃ القصص، سورۃ الصافات اور سورۃ الصاد، ان سب صورتوں میں یہ لفظ وارد ہے۔ اور اس صورت میں سب سے زیادہ گزشتہ کل کی جو تراویح تھی، نوح علیہ السلام کا جو قصہ کا جہاں سے آغاز ہوا نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين، قال الملأ من قومه۔ اور آج جو ہم نے تراویح کا جو آغاز کیا تقریباً قال الملأ الذين استكبروا من قومه۔ الملأ اس کا معنی مفہوم جاننا چاہیے، بڑی اہمیت ہے اس کی۔ عربی زبان میں الملأ کا معنی کیا ہے؟ لغت عرب میں ملأ اس کا جو معنی ہے، ابن فارس رحمہ اللہ نے معجم مقاییس اللغہ میں ملیہ اس فعل کے تحت لائے ہیں، کہا کہ المیم واللام، اور تیسرا جو حرف ہے کہا کہ والحرف المعتل، اور وہ ہے یا۔ اس کا معنی کیا ہے وہ آج میں نہیں بتاؤں گا، وہ ہمارے موضوع میں داخل نہیں ہے، لیکن آخری حرف جو الحرف المعتل یا ہے نا، اس کی بجائے کبھی حمزہ آتا ہے، محموز اللہ، یعنی ملأ۔ جب ملأ کہتے ہیں تو بنیادی طور پر اس کا جو معنی آتا ہے، کہا کہ یدل علی المساوات والکمال فی الشیء، برابری، مساوات، کسی چیز کا کمال، کوئی چیز کامل ہونا، مکمل ہونا، اس معنی میں۔ ملء قرآن میں، حدیث میں، ملء الارض قرآن میں، حدیث میں، دعاؤں میں یہ لفظ بہت وارد ہے ملء۔ اس کے معنی کیا ہے؟ بھرنا۔ لیکن کیسے بھرنے کا کیسے معنی آتا ہے؟ اس کا مساوات کا معنی ہے نا اصل میں، اصل معنی تو المساوات کا ہے نا۔ اصل میں ملء کہتے ہیں ایک مقدار کو، ایک معیار کو۔ جیسے مان لیجیے کہ ہمارے پاس کوئی آلہ ہے، کوئی گلاس ہے، اب ہم اس میں
بھر کر کے جب پانی ڈالتے ہیں تو کیا مطلب ہے؟ وہ اس کے مساوی ہے، جتنا وہ اعلیٰ ہے اس کے وہ مساوی ہے، اس لیے کہ وہ بھر گیا، وہاں سے بھرنے کا معنی آیا، اس لیے کہ اصل معنی اس کا مساوات کا، کہ کوئی چیز آپ اس میں اتنی ڈالیں کہ وہ اس کے برابر ہو جائے. سمی بذالک، کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ اس لیے کہ لأنہ مساو لوعائہ فی قدرہ، اس کو آپ نے جس معیار کا بنایا ہے اس میں اتنی چیز بھر دیں مکمل تو اس کی مساوی ہو جائے گی، وہاں سے مساوی ہونے کا معنی آیا. ابن فارس رحمہ اللہ کہتے ہیں اسی باب سے ملعون کہتے ہیں اشراف الناس کو، معاشرے کے بڑے لوگوں کو، معاشرے کے سرکردہ لوگوں کو. اشراف الناس صرف اس شرافت کے معنی میں نہیں جو اردو میں ہم بولتے ہیں شریف لوگ، معاشرے کے سرکردہ لوگ، معاشرے کے بڑے لوگ، اثر و رسوخ میں منصب دار جو ہوتے ہیں، مال و دولت میں بھی، اس طرح کے لوگوں کو کہا جاتا ہے ملعون. کیوں؟ اس لیے کہ لأنہم ملئوا کراماً، اس لیے کہ وہ عزت میں، احترام میں، منصب میں، کرسی میں، اثر و رسوخ میں، مال و دولت میں، معاشرے کی نظروں میں وہ اس معاملے میں سب میں پورے اترتے ہیں بدرجہ اتم. اس وجہ سے ان کو جو ہے مطلب ملعون کہا جاتا ہے. راغب الاصبہانی رحمہ اللہ مفردات و الفاظ القرآن، ان کی جو کتاب ہے المفردات لالفاظ القرآن، اس میں انہوں نے کہا کہ ملعون کا معنی یہ ہے کہ جماعت یجتمعون فی رأی، یعنی وہ جماعت جو کسی رائے میں مجتمع ہو جائے، یعنی ایک معاشرے کے وہ لوگ جن کی رائے لی جاتی ہے، کسی رائے میں وہ مجتمع ہو جاتے ہیں، وہ سب کے سب ایک ہو جاتے ہیں کہ اب ہم کو یہ کرنا چاہیے. ظاہر بات ہے ہر کس علاقے سے مشورہ نہیں لیا جاتا، یہ معنی اس کا انہوں نے بتایا. لیکن ملأ کے اندر بھرنے کا جو معنی آتا ہے وہ کہاں سے آیا؟ جماعت کے لیے، اس لیے کہ لوگ ان کو دیکھتے ہیں پوری بھری نظروں سے، ان کا چہرے کا جمال، ان کی پرکشش شخصیت یا ان کی ہیبت، ان کی جلالت دل میں اتنی جان روزی ہو جاتی ہے کہ بالکل ایک طرح سے جو ہے دل بھر کر کے دیکھتے ہیں، آنکھیں بھر کے دیکھتے ہیں ان کو. اس اعتبار سے ملعون جماعت کا معنی آیا. ہر کس کو تو نہیں دیکھتے نا ایسے، ہر شخص کو تو نہیں دیکھتے نا ایسے. وہ لفظی معنی اس اصطلاحی معنی سے کیسے ربط پیدا ہو رہا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس لیے ابن کثیر رحمہ اللہ نے سورۃ الاعراف کی تفسیر میں، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہا ملعون کے معنی یعنی السادہ، القادہ، جو قائدین ہوتے ہیں، جن کو سیادت ملتی ہے، یہی لوگ مراد ہوتے ہیں الملأ. یہ باتیں میں جو بتا رہا ہوں بڑی اہم ہیں. شیخ شنقیطی رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے نا اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، وہ تو الگ تفسیر ہے. گاہے بگاہے ان کی مجلسیں بھی ہوا کرتی تھی، کبھی کبھار علماء کے مابین، کبھی کبھار عامت الناس کے مابین، کبھی کبھار کسی مسجد میں، کسی کے گھر میں، یا کسی سفر میں ہے وہاں پر. تو وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہے مطلب یکجا کی گئی ہیں. شیخ خالد بن عثمان الصفد جو ہے نا انہوں نے اس کو ترتیب دی ہے. کیا نام رکھا انہوں نے اس کا؟ العذب النمیر، العذب النمیر من مجالس الشنقیطی فی التفسیر، جو ہے نا 7 جلدوں میں تقریباً. اس میں یہ انہوں نے بات لکھی ہے شیخ شنقیطی رحمہ اللہ نے کہ یعنی انہوں نے اس ایک مجلس میں بات کہی کہ ملعون کہتے ہیں ایسی جماعت کو جو کسی قوم کی بالکل اعلیٰ پیمانے کی جماعت ہو، ہر طرح کی خوبیاں ان کے اندر موجود ہو، اور وہ سب کے سب مرد ہو، عورت کوئی اس میں نہ ہو، اس کو کہتے ہیں ملعون. یہ یہاں تک بات ہو گئی. اب میں آپ کو جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ نے کہا کہ قال الملأ من قومی، قال الملأ الذین استکبروا من قومی، مطلب یہ کہ انبیاء علیہم السلام جب اپنی نبوت کا اعلان کرتے اور لوگوں کو دین سے متعلق بتاتے، الوہیت کا سبق پڑھاتے، سب سے پہلے ان کا جو سامنا ہوتا قوم کے رؤساء سے، قوم کے بڑے افراد سے، قوم کے جو منصب دار ہوتے تھے، رؤساء ہوتے تھے، جن کے ہاتھ میں باگڈور ہوتی تھی، جو پوری قوم کو سنبھالتے ہیں، ایسے لوگوں سے ہی سامنا ہوتا، اور ایسے ہی لوگ سب سے پہلے نبی کے مقابل ہوتے، عام لوگ نہیں، اس طرح کے ہی لوگ. اسی لیے اللہ نے کہا کہ قال الملأ قال الملأ. اب اس بات کو رکھ کر کے میں جو اہم بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہر قوم میں
طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن قوم میں جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جیسے کسی ملک کا وزیر اعظم ہے، کسی ملک کے بڑے بڑے وزراء ہیں، بڑے منصب پر جو لوگ رہتے ہیں، جیسے کہ کوئی سپریم کورٹ ہے اس کا جو جج ہے، مثلا کوئی پولیس کا جو عملہ ہے اس کا کوئی بڑا ہو، کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے جو بڑے افراد ہوتے ہیں، ملک کے جو سربراہ ہوتے ہیں، اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے وہ ان کے ہم پلہ لوگوں کی ہی بات سنتے ہیں، انہی کو لیتے ہیں، انہی کو خاطر میں لیتے ہیں، انہی کی بات کو اہمیت دیتے ہیں۔ اب یہ جو الملأ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے مقابل میں، یعنی انبیاء علیہ السلام آتے تو وہ پوری قوم کے لیے آتے ہیں، نہ کہ الملأ کے لیے، لیکن انبیاء علیہ السلام ایک عام نوکر چاکر سے، ایک غلام سے جس طرح سے بات کر سکتے تھے، یہ ان سے بھی ویسے ہی بات کر سکتے تھے، جبکہ ہر مسلمان کو اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے۔ ایک مسلمان اپنے پڑوسی میں کوئی غیر مسلم ہو، اسے اللہ کے دین کی طرف دعوت دے سکتا ہے، اسے جہنم سے بچانے کے لیے، اپنے دوست کو بتا سکتا ہے، کلاس کے ساتھی کو بتا سکتا ہے، کام جہاں کرتے ہیں وہاں کے ایک ساتھی کو بتا سکتے ہیں، سفر میں ہو، دوستانہ ہو گیا، وہاں ایک ساتھی کو بتا سکتے ہیں۔ لیکن کیا ہر مسلمان دعوت و تبلیغ کے جنون میں، یعنی ایک چار دیواری میں بیٹھ کر کے وزیر اعظم سے خطاب کرے، اس کو کہیں نہیں، یہ مناسب نہیں ہے، کہنے کو کہہ سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں میں جو علمی اعتبار سے بہت بڑے ہیں، ان کو اثر و رسوخ بھی ہے، وہ گفتگو کرتے ہیں، اس کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، بات وہی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا معاملہ ایسا نہیں ہے، وہ نبی ہیں تو ایک عام آدمی سے جیسے بات کر سکتے ہیں، وہ ملأ القوم، قوم کے سرداران سے بھی وہ ویسے ہی بات کر سکتے ہیں۔ وجہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام معاشرے کے سب سے عظیم خاندان سے ہوتے ہیں، سب سے بڑے خاندان سے ہوتے ہیں، سب سے نفیس لوگ ہوتے ہیں، علم میں، عمل میں، کردار میں، پورے خاندان میں ان کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے۔ ایسے لوگ سب انبیاء علیہ السلام، آپ ذرا غور کیجیے، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کتاب الفضائل کی، واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اصطفى کنانة من ولد اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں اللہ تعالیٰ نے کس کو انتخاب کیا؟ کنانہ کو۔ واصطفى قریشا من کنانہ، اور کنانہ سے اللہ رب العالمین نے قریش کا انتخاب کیا۔ واصطفى من قریش بنی ہاشم، اور اللہ نے قریش سے بنی ہاشم کو انتخاب کیا۔ واصطفانی من بنی ہاشم، کتنے نفیس آپ علیہ السلام خاندان سے ہیں، دیکھیں کتنے صاف ستھرے، پورا مکہ جانتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاندان اعتبار سے سب سے عظیم، سب آپ سے نیچے ہی۔ آپ نے پورے سرداران مکہ سے ایک غلام کو جیسے بات کرتے ہیں ویسے بھی آپ نے بآسانی ان سے بھی بات کیا آپ نے، بلکہ قوم کے سرداران آپ سے بات کرنے کے لیے آتے تھے، آپ کو منوانے کے لیے آتے تھے۔ یہ ایک نبی کا معاملہ ہے۔ آپ حدیث و ہرقل دیکھیں، متفق علیہ، صحیح بخاری میں تو کئی جگہ پر ہے، کتاب بدء الوحی میں، کتاب الجہاد میں، کئی جگہ پر ہے، صحیح مسلم کی کتاب الایمان میں ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت مسلمان نہیں تھی، انہوں نے کیا کہا جب ہرقل بادشاہ نے جب ہم کو قریش کے لوگوں کو سامنے کھڑا کیا، جو ہم سفر میں بعثت تاجر گئے تھے، سب سے پہلا سوال کیا تھا؟ کیا کہا ابو سفیان نے؟ فکان اول ما سألنی عنہ، سب سے پہلا سوال اس بادشاہ نے مجھ سے یہی پوچھا، کیف نسبہ فیکم، نسب کے اعتبار سے وہ تم میں کیسے ہیں؟ انہوں نے کیا کہا؟ هو فینا ذو نسب، نسب کیا ہے؟ نکرہ ہے، ذو نسب یعنی نکرہ تفخیم کے لیے، تعظیم کے لیے، یعنی ذو نسب عظیم، وہ ہم میں سب سے عظیم۔ ابو سفیان، ان کے اپنے مزاج کو دیکھو آپ، ان کی طبیعت کو دیکھو آپ، لیکن کیسے اللہ کے رسول کو تعارف کروا رہے ہیں، وفینا ذو نسب۔ اور بادشاہ نے بھی کیا کہا؟ فکذلک تبعث الرسل الی قومها فی نسب قومها، انبیاء علیہ السلام کل کے کل اپنی قوم کے سب سے اعلیٰ خاندان سے ہوتے ہیں، تو نبی کا معاملہ الگ ہے، وہ آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کریں گے۔ تو اسی لیے ایک داعی کو چاہیے، ہم طلبہ کو چاہیے کہ ہم جس سے خطاب کر رہے ہیں، موٹی موٹی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک عقیدے کے اعتبار سے انسانوں کی ایک قسم بنتی ہے، کچھ یہودی ہیں، کچھ نصارہ ہیں، کچھ ہنود ہیں، مشرکین ہیں، ملحدین ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان سے خطاب کرنا، ان کو جاننا، ان سے متعلق پڑھنا، قرآن کی کون سی آیت کریمہ، رسول اللہ کی زندگی کا کون سا حصہ ان کے سامنے رکھنا، یہ ایک مستقل علم ہے، اس کو سیکھنا چاہیے۔
اور دوسری قسم بنتی ہے ہمارا جو مدعو ہوتا ہے ان کی عمر کے اعتبار سے، جنس کے اعتبار سے، معلومات کے اعتبار سے، سماجی زندگی کے اعتبار سے. کوئی بچہ ہوگا، کوئی جوان ہوگا، کوئی بوڑھا ہوگا، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، کوئی دیہات کا ہے، کوئی شہر کا ہے، کوئی وزراء میں سے ہے، کوئی معمولی نوکر چاکر ہے، کوئی عام مزدور ہے، کوئی بہت پڑھا لکھا ہے، کوئی بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے، اور کوئی عام تاجر ہے، عام ہلکے پھلکے انداز میں. تو اسی اعتبار سے اشراف الناس بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں. ان سے خطاب کرنا، ان سے گفتگو کرنا، ان کو دین کے بارے میں بولنا، کون بولے گا، کیسے بولے گا، کیا ترتیب ہوگی، یہ مستقل ایک حکیمانہ انداز ہونا چاہیے. دعوت و تبلیغ کے جنون کے نام پر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کو سوشل میڈیا پر، فیس بک میں، واٹس ایپ پر کسی ملک کے وزیر اعظم کو، کسی ملک کے بادشاہ کو لکھ رہے، ان کے بارے میں تبصرے کر رہے، ان کو دعوت دے رہے. آپ کی بات نہ جا پا رہی وہاں پہ، نہ آپ کی وہ بات سنی جا رہی، نہ آپ کی باتیں پڑھی جا رہی. بات یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں دے سکتے، ہم نہیں کر سکتے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہم اپنے دائرے کو دیکھیں، جتنا کر سکتے ہیں اس کو پورا کریں نا. پہلے اپنے دائرے میں جو افراد آتے ہیں، جہاں ہم آسانی سے کر سکتے ہیں، ہم ان کو نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم کرنے جاتے ہیں وہاں پر جہاں ہم کر ہی نہیں پاتے ہیں. تو الملأ اس کو سمجھ کر کے قرآن میں قال الملأ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو ان کا مزاج، ان کی گفتگو کا طرز، ان کی خیالات، ان کا تعامل نبی سے کیا ہوتا ہے، سب بیان کیا گیا ہے. اور نبی ان کے مقابلے میں تنہا لڑتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، ثبات قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، عمدگی سے جواب دیتے ہیں، مطمئن کرتے ہیں ہر پہلو سے. ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کے معجزات سے ان کی تائید ہوتی ہے، ان کو قوت پہنچائی جاتی ہے. یہ سب چیزیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں. کیوں؟ ملأ القوم کوئی چھوٹی موٹی طاقت نہیں ہے، بہت بڑی طاقت ہے. ان کے اندر جو منصب ہے، جو مان ہے، جو اثر و رسوخ ہے، جو عزت ہے، جو بڑا خاندان ہے، جو قوت ہے ان کی، آسان نہیں ہے وہ آمنے سامنے کسی کی بات مان جائیں، یوں ہی لے لیں. اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام براہ راست ان کا مقابلہ کرتے ہیں، براہ راست ان کا سامنا کرتے ہیں. آج بھی امت مسلمہ میں جو اس طرح سے بڑے پیمانے پر جو منصبدار جو مسلمان ہیں، علماء ہیں، جن کی دور تک پہنچ ہے، دور تک ان کی آواز جاتی ہے، لوگ ان کی بات کو سنتے ہیں، کرتے ہیں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کرنا چاہیے، وہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں الحمدللہ. اب دنیا بھر کی میں بات کر رہا ہوں، بس میں اس نقطے کو سمجھانا چاہ رہا تھا الملأ کے لفظ کو لے کر کے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت و تبلیغ میں علم، بصیرت، حکیمانہ انداز کو اختیار کرنے اور پوری دلجوئی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.